بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ میں سب سے پہلے وہ دو گھڑیاں آپ کے سامنے رکھوں۔ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 853۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کے روز امام یعنی خطیب منبر پر بیٹھتا ہے، وہاں سے لے کر نماز ختم ہو تب تک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دوران مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ کیسے دعا مانگے؟ تو امام صاحب تو خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر نماز کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کیسے مانگے؟ تو اس کو سمجھیے، دوسرے خطبے میں امام صاحب حضرات صحابہ کرام کے مناقب یعنی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ اللہ فی اصحابی حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں۔ اس لیے میں پہلے ائمہ حضرات سے بھی کہوں گا کہ دعائیں مانگنا چاہیے، صرف رٹی ہوئی دعائیں پڑھنا نہیں چاہیے۔ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے ہر امام کو دعا مانگنا چاہیے۔ جب امام صاحب دعا مانگے تو اس وقت دل ہی دل میں ہمیں آمین کہنا ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ لیکن ہم لوگ اس گھڑی کو گزار دیتے ہیں، شاید اس لیے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ آج جب علم ہو گیا تو ہم میں سے ہر بندے کو جب امام صاحب دوسرے خطبے میں دعا مانگے، آمین دل سے کہنا ہے۔ قبولیت کی دوسری گھڑی ترمذی شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 419۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن سلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک ان کے درمیان میں جو گھڑی ہے، جو وقت ہے، یہ مقبول گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھڑی میں ہر بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات سنا دوں، ایک تفسیری روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مغرب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب اندازہ لگائیے کتنی مبارک گھڑی ہوگی کہ اشرف المخلوقات یعنی انسان کو جب پیدا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ تم اشرف ہو، اگر تم اپنی اشرفیت اور اپنی افضلیت باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس افضل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جو کاروبار میں مصروف لوگ ہیں، میں ان سے کہوں گا دیکھیے، دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، وضو ضروری نہیں ہے، مصلی پر بیٹھنا ضروری نہیں ہے، مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، جمعہ کے دن مغرب سے پہلے 2-5 منٹ فارغ کر کے دل ہی دل سے اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا، اللہ ہمیں قلبی سکون عطا فرمائے گا۔